کے نظام کو اعمال دعوت پر عبادت پر لانے کے لیے مستورات کی جماعت کی نقل و حرکت ہے۔ بنیاد یہ نہیں ہے کہ کہاں جماعت ٹھہر سکتی ہے، بنیاد یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر کے ماحول کو جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے کیسے بدلا جائے، یہ بنیاد ہے مستورات کی جماعت کی نقل و حرکت کی۔ ہم یوں سمجھے قیام کے لیے گھر چاہیے، حالانکہ قیام کے لیے نہیں، بلکہ اس گھر کے نظام کو دعوت عبادت پر لانے کے لیے اس گھر میں جماعت کو داخل کرنا ہے۔ تم چاہے مختصری جماعت بنا دو گھر کے لیے، مگر کوشش کرو کہ کسی طرح ہر گھر میں دعوت اور عبادت کا ماحول ان جماعتوں کے ذریعے داخل ہو جائے۔ کیوں نہیں غور کرتے؟ باطل نے تو لے کے گھر کی خداماؤں سے اور گھر کی ملازموں سے ہر ایک کو ذریعہ بنایا ہوا ہے گھر کے اندر یہودیت نصرانی کو داخل کرنے کے لیے۔ ہم اس فکر میں نہ لگے کہ عورتوں کی جماعت کو گھر میں داخل کر کے گھر کے ماحول کو دعوت عبادت پر لے آئیں۔ اس طرح ہمیں محنت کرنی ہے کہ اپنی عورتوں کو سارے ملک کے اور عالم کے حالات سنا کر انہیں صحابیات کی طرح غمگین کیا کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو یہ تمہارے خروج میں مددگار نہ بنیں گی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خروج میں مددگار نہ بنیں گی۔ اگر تم حالات سنا کر انہیں اپنی فکر میں شامل کر لو گے، یہ تم دکان کا حال آ کے بتاتے ہو نا بیویوں کو، یہ روتی ہیں راتوں کو، تہجد میں تمہاری دکان کے لیے دعائیں کریں گی اور ساتھ حاجہ پڑھ پڑھ کر دعائیں کریں گی، اے اللہ میرے شوہر کے کاروبار کو چلا دے تاکہ میری خواہش پوری ہوتی رہے۔ کیونکہ تو نے دکان کا حال تو آگے بتایا، بیوی کو امت کا حال آ کر نہ بتایا۔ یہ تیرے کام میں شریک نہیں، تیری دکان میں شریک ہے۔ پرانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو جا کر اپنی مسجد کے تقاضے نہیں بتاتے۔ اگر ان سے کہیں کہ بیگم ایسا کرو، کل سے روزے شروع کر دو، کیونکہ ہماری مسجد کو امریکہ جماعت بھیجنے کا تقاضا مل گیا، ہماری مسجد کو انگلینڈ جماعت بھیجنے کا تقاضا مل گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ 10 دن میں جماعت تیار چاہیے۔ ایک بیوی سے کہے گا تم روزے رکھ لو، دعائیں مانگ لو اور ایسا کرو کہ اس جماعت میں بھی شریک ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ بیوی کہے گی جب اتنا اہم مسئلہ ہے تو زیور بھیج دو اور جلدی سے نکل جاؤ۔ جب تک تم اپنی بیویوں کو اپنے کام میں شریک نہیں کرو گے، خدا کی قسم یہ تمہیں اس خیر کے کام سے روکتی رہیں گی۔ یہ باہر آ کر یہ کہے گا میں تو جانا چاہتا ہوں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو نکلنا چاہتا ہوں، گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے، رکاوٹ تو تیری طرف سے ہے۔ جب تو نے انہیں اپنی فکر میں شریک نہیں کیا تو وہ تیرے معاون کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح ہمیں روزانہ گھر میں تشکیل کرنی ہے۔ پھر اگلا 5واں کام یہ ہے کہ روزانہ گھر میں مشورہ کیا کرو کہ بھئی تعلیم کس کے ذمہ ہوگی، 6 نمبر کون بیان کرے گی، کل قرآن کی تشریح کا حق کس کے ذمہ ہوگا۔ یہ ہمیں تینوں کام مشورے سے طے کرنے ہیں۔ اس طرح روزانہ گھروں کے اندر یہ اعمال کرنے ہیں۔ اس طرح میرے دوستو عزیزوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اس لیے ہے تاکہ دلوں کی غفلت دور ہو۔ ذکر اصل میں ہماری آصف فرماتے تھے ذکر اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لوگوں نے مقصود کو چھوڑ دیا ہے، ذریعے کو اصل سمجھ لیا ہے۔ ذکر ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کا۔ ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا یہ اصل ہے، کیونکہ غفلت کو توڑنے کے لیے ذکر ہے۔ اور ذکر تبتل چاہتا ہے، چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے دکان پر سودا بیچتے بیچتے ذکر کر لینا، یہ تبتل کے بغیر ہے۔ جب تک ذکر تبتل کے ساتھ نہ ہوگا، یعنی اللہ کے غیر سے کٹ کر ذکر نہیں کرے گا، اس وقت تک دل کی غفلت دور نہ ہوگی۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ اس زمانے میں تو لوگ سمجھتے ہیں صرف عادت کا پورا ہونا ذکر ہے۔ نہیں میرے دوستو عزیزوں، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائیں، ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائیں۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ تسبیح مراد نہیں ہے، کیونکہ تسبیح بھی سنت عادت سے ثابت نہیں، بلکہ تسبیح سنت تقریر سے ثابت ہے کہ آپ نے دانے پڑھنے والوں کو دیکھ کر منع نہیں فرمایا، ورنہ اصل جو تسبیح ہے وہ انگلیوں پر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ انگلیاں قیامت میں گواہی دیں گی۔ اس زمانے میں تو الیکٹرانک تسبیح رکھتے ہیں لوگ، سنت سے یہ رواجی طریقے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا انگلی پہ پڑھ لو، تم جا کے مسئلہ پوچھو گے کہ اس پر پڑھنا کیسا ہے، وہ کہیں گے کہ غلط مسئلہ بتا دیا ہے، کسی نے غلط کہہ دیا ہے، اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل لے کے بیٹھ جاؤ گے، اس پر ایک انگلی مارتے رہو گے، اور حالانکہ یہ گواہی دینے کے لیے قیامت موبائل نہ ہوگا، تسبیح بھی قیامت میں نہ ہوگی، دانے بھی نہ ہوں گے، بلکہ انگلی میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
ہر خیر شر کے عمل کی گواہی انسان کا بدن خود دے گا. کہتے ہی ہے نا, ہر خیر شر کے عمل کی گواہی انسان کا بدن خود دے گا. جو گناہ عزم سے کیا گیا ہے اس سارے گناہ کی کارگزاری اعضاء خود سنائیں گے. عزم نہیں بلکہ عزم کا ایک حصہ, کیونکہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کی کھالیں بدن کی ان کے خلاف ہو جائیں گی, ان کے بدن کی کھالیں بھی ان کے خلاف ہو جائیں گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذکر میں اللہ کا دھیان خوب جمایا کرو. اگر ذکر کرو گے انگلیوں پر تو یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے, کیونکہ وہاں گواہی دینے کے لیے انسان کے جسم کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا, بدن پر کپڑے بھی نہ ہوں گے, صرف جسم ہوگا. وہ جسمی گواہی دے گا جو اعمال اس جسم سے کیے گئے ہیں. یوں سہولت کے لیے آدمی مختلف سے اختیار کر لیتا ہے. اللہ کا ذکر میں اللہ کا دھیان جمانا اصل ہے. جتنا ہر عمل میں اتباع سنت اور سلف کے طریقوں کو سامنے رکھو گے کسی قدر تربیت اور روحانیت ہوگی. جتنے رواجی طریقوں سے عمل کرو گے اتنی غفلت پیدا ہوگی, اتنی زیادہ غفلت پیدا ہوگی. اس لیے میں عرض کر رہا کہ ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیجو. اس طرح ایک طبی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک طبی درود شریف کی استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح اور شام دھیان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جی لگا کر پڑھیو. اس طرح ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. قرآن کی تلاوت کو میں عرض کر چکا کہ انتہائی ضروری ہے. صبح ساجد سے پہلے قرآن دے کر پڑھنا ہمارے صاحب فرماتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا, اس سے تیز رفتاری کا کوئی اور عمل نہیں ہے. کیونکہ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس وقت ہم سونے میں گزار دیتے ہیں, حالانکہ اس وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جائے گا. اور جماعت میں جا رہے ہو اس سے بہتر تو کوئی موقع ہی نہیں ہے تلاوت کا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قرأ 1000 آیت فی سبیل اللہ كتبه اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو شخص اللہ کے راستے میں نکل کر, دیکھو میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا غور سے سننا, جو شخص اللہ کے راستے میں نکل کر, اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں قرآن کی 1000 آیت تلاوت کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں. حرمین میں بیٹھ کر بھی اگر تلاوت کرے گا تو یہ اجر نہیں, یہ فضیلت اس کے لیے ہے. دیکھو میری بات ہمیشہ یاد رکھیں, جتنے بھی اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کے فضائل ہیں وہ نقل حرکت کی وجہ سے, متعدی ہونے کی وجہ سے, نقل حرکت کے ذریعے متعدی ہونے کی وجہ سے حرمین کی عبادت سے افضل. کیونکہ اگر حرمین میں رہ کر بھی عبادت کر رہا ہے تو بے شک جو اجر ملے گا وہ حرمین کی فضیلت کے اعتبار سے ملے گا. لیکن اگر حرم سے نکل کر عمل کرے گا اللہ کے راستے میں تو اجر حرم سے زیادہ ملے گا, کیونکہ حرم میں جو عمل کر رہا ہے وہ ذاتی طور پر کر رہا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر جو عمل کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے, دوسروں میں عمل کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے خروج کے زمانے کا عمل حرمین کی عبادت سے بدرجہ افضل ہے. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کے عمل کا اجر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمل کرنے والوں سے اونچا ہے. یہ صاف فرما دیا. اس لیے یہ تاکید یہ فرمایا تھا تاکہ امت حرکت میں رہے, امت حرکت میں رہے. ورنہ اگر امت کی حرکت میں نہ آئی تو ایک طبقہ کلمے سے بھی جاہل ہوگا, علم سے بھی جاہل ہوگا اور ذکر سے بھی غافل ہوگا. یہ نقل حرکت اس لیے ہے تاکہ اعمال بے اعتبار امت کے زندہ ہوں. اس لیے نقل حرکت کے زمانے کے فضائل حرمین کی عبادت سے زیادہ افضل ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو, کیونکہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ جوہد اور نفر کے فضائل ہیں. قتال اس نفر کا ایک عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آیا. اس لیے اصل کے فضائل کو عارض پر محمول کرنا یہ قیاس کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ نفر مستقل ہے, نفر مستقل ہے, قتال عارض ہے, نفر مستقل ہے. اذا استنفرتم فانفروا, جب بھی تمہیں نکالا جاوے دین کے تقاضوں کے لیے تم نکل کھڑے ہو جاؤ. یہ استنفار مستقل ہے, قتال مستقل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں ہمیشہ یہ بات یاد رکھو اور خوب فضائل بیان کیا کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کے, تاکہ امت اب بھی اس زمانے کی طرح نقل حرکت پر مجتمع ہو جائے جس طرح صحابہ نقل حرکت پر مجتمع تھے. اس طرح ہمیں
اللہ کے راستے میں نکل کر تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اور دیکھو میں ایک بات ضروری عرض کرتا ہوں کہ قرآن جتنا پڑھا کرو اس کا ترجمہ بھی دیکھا کرو تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دلوں کے اندر اللہ کے کلام کا اثر پیدا ہوگا. کیونکہ قرآن کو پڑھ کر آنکھوں میں آنسوں کا بہنا اور قرآن کو پڑھ کر دلوں کا لرزنا وہ اس پر ہوگا کہ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے اجر مل جائے گا, وہ حروف کا اجر ملے گا, لیکن مضمون کا اثر جب ہوگا جب قرآن میں وعیدوں کو غور کرے اور وعدوں کے اوپر امید کرے اور وعیدوں کا خوف کرے, اس سے دل متاثر ہوگا. اس سے دل متاثر ہوگا. اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. لوگ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں, سچا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے. جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں اور جھوٹی خبر کو پڑھ کر دوسروں کو بھی خبر کرتے ہیں. اور حالانکہ قرآن وہ سچا اخبار ہے جس میں ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انتہا تک سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا. اس کو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. علماء حق سے پوچھیں کہ کون سا ترجمہ معتمد, مستند اور آسان ہے جسے ہم اپنے معمول میں رکھا کریں. اللہ جزائے خیر دے مولوی بلال حسنی کو کہ انہوں نے آسان ترجمہ قرآن کا کیا ہے, اس کو بھی مطالعے میں رکھ لو. یہ مجھے بہت آسان لگا ہے, مجھے اپنے لیے بھی آسان لگا یہ. اس لیے جب تم نماز میں قرآن پڑھو گے اور پھر غور کرو گے اللہ کیا فرما رہے ہیں, اس نماز کی کیفیت ہی اور ہوگی. یہاں تو قرآن پڑھ رہا ہے دکان کو سوچتے ہوئے, نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے کارخانے کو سوچتے ہوئے, پھر قرآن پڑھے گا نماز میں قرآن پڑھے گا قرآن کو سوچتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو عائشہ نے یہ بیان کیا کہ وہ تمہاری طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ وعیدوں پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اور وعدوں پر امید اور سوال کرتے تھے. اس کیفیت پر تلاوت کو لانے کے لیے قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس کیفیت پر تلاوت کو لانے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے. یہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ سب کا سب کرنے سے متعلق ہے. کریں گے انشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ ذہن بنے گا, مزاج بنے گا کہ بھئی قرآن سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے اور ہمارے لیے یعنی تاکہ اللہ کے کلام کا اثر دلوں میں پیدا ہو. ساری انگریزی, ساری ڈاکٹری, ساری انجینئرنگ سب سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو مسلمان سمجھ کر پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے. اس طرح ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. بس اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو عزیزوں, سب سے اہم اور بنیادی چیز کہ جب ہم اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھا لیں گے تو ہمارے مخلوق کے درمیان کے معاملات بھی درست ہوں گے. اس میں سب سے اہم چیز حقوق العباد ہیں. اللہ اپنا حق کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن بندوں کا معاملہ بڑا نازک ہے. اسی کوشش کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے ہمارے اندر اکرام مسلم کی استعداد پیدا ہو کہ خدمت اپنی تربیت کے لیے ہے اور خدمت اپنے اندر حقوق کے ادا کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا تعلق بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا. اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا, کوڑا بھی گر جاتا ہے صوبان کے سواری سے تو نیچے اتر کر خود اٹھاتے تھے, خدمت لیتے نہیں تھے, خدمت سب کی کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تو آپ جنگل سے لکڑی چننے کے لیے خود تشریف لے گئے کہ میں لکڑی چن کر لاؤں گا. مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا پتھر ہم اٹھا لیتے ہیں, آپ سے اٹھ نہیں رہا ہے. آپ نے پیٹ کے سہارے سے طاقت لگا کر پتھر کو اٹھایا. فرمایا جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے. اس طرح ہم اپنے آپ کو خدمت میں سب پیش کریں. یہ نہ کہو یہ کام میری حیثیت سے نیچا ہے. نہیں میرے دوستوں عزیزوں, سارے کام ہماری حیثیت سے اونچے ہیں کیونکہ اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں, اعمال خدمت اعمال نبوت ہیں. اپنے آپ کو خدمت کے لیے ہمیں اس طرح پیش کرنا ہے. اسی طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے. ہر عمل کو اللہ کی رضا کے جذبے سے کریں. حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے. اللہ کے غیر کا ادنا خیال آنا بھی
اور اللہ کے غیر کے لیے ادنا عمل کرنا بھی شرک بن جائے گا. ہم اب اللہ سے اخلاص کو مانگتے رہیں, کسی بھی چیز کا ارادہ نہ کریں. اس نکلنے کے زمانے میں کسی بھی چیز کا ارادہ نہ کریں. شیطان بہت بھاگ ہے, وہ کہے گا کہ جماعت میں نکلے ہوئے ہو, واپس جا رہے ہو, گھر والوں کے لیے ہدیہ لے چلو. میں تم سے ضروری بات کر رہا ہوں, ہماری جماعتوں کا وقت بازار میں گزر رہا ہے, صرف اس لیے کہ بھائی ہم تو علماء کی خدمت میں جائیں گے, اور ہم سے کہا گیا ہے کہ بھائی ایمان والوں سے ملاقات کرو, انہیں ہدیہ پیش کرو, کیونکہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اس ہدیے کی سنت پر عمل کرانے کے لیے, اس ہدیے کی سنت پر یہاں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس ہدیے کی سنت پر عمل کرانے کے لیے یہ اس کو تعلیم حلقہ سے اٹھا کر بازار لے جا دے گا, کہے گا سنت ہے. اتنا بھاگ ہے شیطان, تم سے کوئی کام سنت کے عنوان کے بغیر نہ کرا دے گا. وہ ساری بے اصولیاں سنت کے نام سے کروا دے گا کہ بھئی میں یہاں آ تو گیا ہوں, یہاں دینے کے لیے ہدیہ کچھ نہیں ہے. ہدیہ اسے کہتے ہیں جو آدمی اپنے علاقے سے اپنے ساتھ لے کر آئے. کہ کیوں لائے؟ اس لیے لایا ہوں کہ فلاں حاجی سے ملاقات ہوگی, انہیں پیش کروں گا. اللہ کے راستے میں نکل کر سامان خریدو گے, چاہے ہدیے کی نیت سے ہی خریدو, پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت دے کے لوٹو گے. میں حج کی باتیں عرض کر رہا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ ایک عنوان بنا ہوا ہے. واپس جا رہے ہیں, سامان خرید کے لے جا رہے ہیں, جماعت میں نکلے ہیں, سامان خرید رہے ہیں, نہیں اپنے لیے نہیں لے رہے, ہم تو کسی کو ہدیہ کریں گے, سنت پر عمل کرنے کے لیے لے رہے ہیں. سنو غور سے, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تقاضے پر بھیجا. جب ان کی واپسی کا وقت ہوا تو ان کی بیوی انتظار میں تھی کہ یمن گئے ہیں, وہاں سے کوئی ہدیہ میرے لیے لے کر آئیں گے. واپس آئے تو خالی ہاتھ. ان کی بیوی نے کہا کہ معاذ وہ کہاں ہیں ہدیے جو لوگ اپنی بیویوں کے لیے لے کر آتے ہیں؟ حضرت معاذ نے فرمایا میں تیرے لیے ضرور کچھ لے کر آتا, مگر عمر نے مجھ پر ایک نگراں مسلط کر دیا. وہ میرے ساتھ آیا تھا, میرے ساتھ رہا, اس لیے میں اس کی وجہ سے کچھ لے نہ سکا. بیوی کو غصہ آیا کہ عمر نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے کہ اس پر نگراں مسلط کیا اور میرے لیے کچھ ہدیہ نہ لا سکے. اس نے جا کر بات پہنچ گئی حضرت عمر تک. حضرت عمر معاذ کو بلا کر فرمایا تم نے بیوی سے کیا کہہ دیا؟ اسے غصہ آ رہا ہے کہ میرے شوہر کو خائن سمجھ کر اس پر نگراں لگا دیا. حضرت معاذ نے فرمایا مومنین, میں تو اللہ کو مراد دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں, اس لیے میں تیرے لیے کچھ خرید نہ سکا. جہاں بھی چیز خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ ساتھ ہیں, جب میں اللہ کے کام کے لیے آیا ہوں تو دنیا کا کوئی کام اس کام کے ساتھ نہیں کروں گا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں ایک تیر چاہتا ہے, تیر, حالانکہ تیر اللہ کے راستے میں ہی کام آئے گا, کہ تیر قتال میں کام آئے گا. اگر نکلنے کے زمانے میں قتال کی نوبت آ بھی گئی, جو اس دعوت کے کام کا آخری فرد ہے, جو اس نفر کا آخری فرد ہے, اگر اس کے لیے بھی ضرورت پیش آ گئی تو تیر وہ جہاد کی لائن کا ایک آدھا ہے. تیر جہاد کی لائن کا ایک آدھا ہے, ایک چیز ہے. صحابی نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک تیر مل جائے, تو آپ نے فرمایا کہ اس راستے میں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. خوب غور کرو میں کیا کہہ رہا. تم بچوں کے لیے سامان خرید لو گے, خدا کی قسم دنیا میں بھی سامان, آخرت میں بھی سامان, جو یہ سامان لے کے نہیں بٹتا. اتنا اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. ہم نکل رہے ہیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے. انہی سامانوں کے ماحول میں گھر میں تھے, انہی سامانوں کے ماحول میں اللہ کے راستے میں ہیں. حدیث میں صاف فرما دیا کہ جو شخص اس راستے میں نکلے گا, دنیا کی کسی بھی چیز کا ارادہ کر کے وہ چیز اس کو مل کر رہے گی, مگر ہدایت نہیں ملے گی. اللہ کے رسول تو صرف اس کو ملیں گے جو ان کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ نہ کرے. اسی طرح ہے نا حدیث میں, من کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها اور امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. جس چیز کا ارادہ کر لے وہ ملے گی, ہدایت نہ ملے گی. ہماری جماعتوں میں اللہ مجھے معاف فرمائے یہ معمول عام ہوتا جا رہا سامان خریدنے کا. تاجر کہتے ہیں ہمیں تبلیغ سے یہ فائدہ ہوا. کتنے نقصان کی بات ہے کہ اجتماع میں آ کر دکان سے پیسہ کما کے لے جائیں
یہ وہ قسم ہے جس نے خیر کے کام سے شر کمایا، اعلیٰ کے ذریعے ادنا کمایا، اعلیٰ کے ذریعے ادنا کمایا۔ ہم تو جماعت میں آنے والوں کی ضرورت کا سامان رکھ رہے ہیں، یہ بھی کمانے کا عنوان اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ تم اپنے جماعت کے استعمال کا انتظام گھر سے کر کے چلتے تاکہ تمہیں ایک مسواک بھی خریدنا نہ پڑتی جماعت سے نکل کر، کیونکہ میں صراحتاً کہہ رہا ہوں اگر تم جماعت کے کام کا سامان بھی خریدو گے تب بھی بے اصولی ہوگی اور دنیا کی محبت دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ اگر اعلی قتال بھی چاہے گا پھر اس کے زمانے میں تو صرف وہ ملے گا دنیا آخرت میں، اور کچھ نہیں۔ آپ حدیث پڑھی؟ ہاں تم اصل میں منتخب حدیث پڑھتے نہیں، یہ کہتا مشورہ کریں، حضرت کسی جان مار کر کام کے لیے ایسے آداب اور فضائل اس سب سے جمع کیے منتخب میں، سب جمع کیے منتخب، صاف لکھا ہوا ہے حدیث میں اگر تیر کا بھی ارادہ کر لیا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تو دنیا آخرت میں اس کے لیے اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں، حالانکہ تیر کی ضرورت ہے خروج میں، تیر کی ضرورت ہے خروج میں، اور یہ فرمایا اتنا صحابہ کی نیتوں کو خالص کیا اور اتنا انہیں نکلنے کے زمانے میں سامان سے اتنا روکا، تو انشاءاللہ سارے مجمع نے عزم کر لیا نا آج سے ایک نہ کسی کی چیز نہ خریدو، تمہارے جتنے اجتماعات میں یہ میلے لگ رہے نا اگر تم نے طے کر لیا کچھ نہ خریدیں گے سب 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 ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے دکان والے کام میں لگ جائیں گے، سارے دکان والے کام میں لگ جائیں گے، ان کی ساری دکانیں تو کام کرنے والوں کی بے وصولی سے چل رہی ہیں، ساری دکانیں ساری دکانیں کام کرنے والوں کی بے وصولی سے چل رہی ہیں، تم سامان خریدنے جاؤ گے بس دکان لگائیں گے، تم سامان خریدنے نہیں جاؤ گے تم انہیں کام میں لگاؤ گے وہ کام میں لگ جائیں گے کہ بھائی جب آدمی کچھ خرید ہی نہیں رہا تو کیا کریں کہ سارے دکانیں چھوڑ کر کام میں آ جائیں گے، تم بازار میں جاؤ گے وہ کام کو چھوڑ کر بازار جائیں گے، اس لیے میرے دوستو عزیزو میں نے تمہیں واقعہ بھی سنا دیا حدیث بھی سنا دی، اس طرح ہمیں اس نیت سے بھی سامان نہ خریدنا، اس نیت سے بھی سامان نہ خریدنا کہ علماء کو ہدیہ دینا ہے، اس نیت سے بھی سامان نہ خرید، اس نیت سے بھی سامان نہ خرید۔ واقعات بہت ہیں مگر وقت نہیں بیان کرنے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں کو فروج کے زمانے میں چیزوں سے کیسا پھیرا تھا، نکلے اس لیے ہیں تاکہ چیزوں کی محبت دل سے نکلے، جب نکل کے زمانے میں بھی چیزیں لیں گے تو پہلے سے زیادہ محبت بڑھے گی، کیونکہ یہ راستہ بہت مؤثر ہے، یہ راستہ بہت مؤثر ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ صرف اللہ کے لیے کریں اور کوئی غرض نہ ہو، اگر ایک تیر کا بھی ارادہ کر لیا تو تیر ملے گا ہدایت نہ ملے گی، اس طرح ہمیں اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو لا یعنی باتیں ہرگز نہ کیجو، یہ 6 نمبر مشق کے لیے ہیں، یہ 6 نمبر مشق کے لیے ہیں، چیزوں کا نہ خریدنا دنیا کی محبت دلوں سے نکالنے کی مشق ہے، یوں نہ سوچو کہ اتنا کرنے میں کیا حرج ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نکلے تو مقصد فوت ہو جائے گا، نکلے اس لیے ہے تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکلے، جب دنیا کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہو تو دنیا سے نظر پھیرنی پڑے گی، اپنی ضرورت کا سارا سامان ساتھ لے کر چلو، ضرورت کا سامان ساتھ لے کر چلو، اگر کسی چیز کی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے برتن کیوں لے کر نہیں چلے کہ وہ لے کر چلے تھے غلط سے ٹرین میں رہ گیا اور ٹرین روانہ ہو گئی، امیر صاحب اب کیا کریں کھانا کہیں میں پکائیں گے، ایسا نہ ہو کہ علاقے والے کے پاس برتن نہیں ہے وہ برتن لاویں گے، یہ سوال ہوگا، وہ برتن لاویں گے تو سوال ہوگا کیا کریں امیر صاحب، آؤ بھائی بیٹھ کے مشورہ کر لو، بھائی کیا کریں کہ جی برتن خریدنا ہے، بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر سامان تو خریدنا نہیں تھا لیکن برتن کی ضرورت پیش آ گئی ہے، چلو اجتماعی طور پر ہم سب پیسے جمع کر کے اجتماعی طور پر برتن خرید لیں اور یہ برتن خرید کر جس علاقے میں محنت کریں گے جماعت سے واپس ہونے لگے تو اس علاقے والوں کو دے کر آ جائیں گے کہ کسی مرکز میں کسی مسجد میں دے دو یا کسی سب اجتماعی طور پر مل کر
کسی یتیم کے گھر میں دے کے آ جاؤ، تاکہ واپسی میں اللہ کے راستے کی لی ہوئی کوئی چیز ساتھ لے کر نہ ہو، تاکہ واپسی میں اللہ کے راستے کی لی ہوئی کوئی چیز ساتھ نہ لے کے آؤ۔ میں تو حضرت کا مشہور سناتا ہوں، آپ فرماتے تھے اگر ایک قلم بھی لے لیا تشکیل کے لیے تو اسے جماعت واپسی میں ساتھ لے کر بتانا، ورنہ قلم لے کے آؤ گے ہدایت لے کر نہ آؤ گے۔ میں مولانا صاحب کی بات کر قلم لے کے آؤ گے ہدایت لے کر نہ آؤ گے۔ جو بھی تم سامان مشورے سے اجتماعی ضرورت کا خرید لو، اسے جہاں کے علاقے میں کام کر کے واپس ہو رہے ہو وہیں کسی یتیم کے گھر میں دے آؤ، کام آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا پرانا کرتا کسی مسکین کو پہنا دے تو جب تک اس مسکین کے بدن پر اس کرتے کا ایک تاگا بھی رہے گا اس وقت تک پہنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے پہنانے والا قبر میں جا چکے، پہنانے والا قبر میں جا چکے، مگر اس پہنانے والے کو اس وقت تک اجر ملتا رہے گا جب تک ایک تاگا بھی اس مسکین کے بدن پر اس کرتے کا رہے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑی ظلمت ہے، بڑی ظلمت ہے، بڑی ظلمت ہے ہمارے ساتھ، اگر چیزیں ہیں تو بڑی ظلمت ہے۔ تم تعلیم حلقوں میں بیٹھو گے گھڑی دیکھ رہے ہوگے، تعلیم حلقوں میں بیٹھو گے یہ دیکھو گے یہ چٹائی کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ شیطان کی چیزیں دکھلا کر تیرا سارا وقت ایسا گزروا دے گا خروج کے زمانے کا کہ تجھے کسی عمل سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہونے دے گا۔ سامان خرید لو گے تو بیٹھے بیٹھے نہیں سوچتے رہو گے کہ خبر نہیں کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا، کوئی سامان کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، کوئی میرے سامان کی طرف دیکھ تو نہیں رہا۔ تیرا سامان تجھے پورے راستے اسی دہشت میں اور خوف میں مبتلا رکھے گا کہ تیرا خریدا ہوا سامان کیا بتاؤں تمہیں، سمجھ میں آئے گی یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ نکلنے کے زمانے میں یہ دیکھے کہ ایک چیز سستی بک رہی تھی آگے مہنگی بک جائے گی، اس نے اس کو سستا خرید لیا پھر آگے جا کے مہنگا بیچ دیا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس نفع کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، سن رہے دھیان سے، اس نفع کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ پھر یہ آگے بڑھا اپنے گھوڑے کو لے کر اور آگے بڑھتے بڑھتے دشمن کی صف میں پہنچ گیا اور وہاں یہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا۔ تو عمر نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے اس کو شہید مت کہنا، اس کو شہید مت کہنا۔ لوگوں نے کہا مومنین جب اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، فرمایا عمر نے تمہیں معلوم نہیں اسے نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لی، اس تجارت کا کمایا ہوا مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے اور یہ قتل اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے، شہید نہیں کیا گیا۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے تو کر لے، ورنہ یہ مقتول ہے شہید نہیں ہے، کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر۔ ہائے میں کیا بتاؤں، ہم نے ایک جماعت تیار کی ایک ملک کے لیے، جماعت تیار ہو گئی انگریزی ملک۔ جب جماعت جانے لگی تو ساتھی کہنے لگے یہ فلاں ساتھی ہے اس کی انگریزی بہت اچھی ہے، انہیں بھی جماعت میں لگا۔ میں نے کہا بھائی جب جماعت بن رہی تھی جب کیوں نہیں آئے تھے؟ کہنے کہ نہیں ان کا ارادہ نہیں تھا جماعت میں جانے کا، یہ تو امریکہ جا رہے ہیں اپنے کسی تجارتی کام سے، وہ صرف ان کا 10 دن کا کام ہے، وہ کام کر کے پھر یہ مستقل 4 مہینے جماعت کا لگا۔ میں نے کہا بھائی میں تو اس کو ان کے ساتھ بھیجنے کا یہ تو بہت پرانے ساتھی ہیں، ایک ان کا چھوٹا سا کام ہے امریکہ میں کوئی تجارت وہ کر لیں گے، 10 دن کا کام ہے، وہ صرف 4 مہینے واپس لگا گے، کہنے کہ 10 دن واپس آگے بھی لگا دیں گے، 10 دن وہاں بھی زیادہ لگا دیں گے۔ میں نے کہا نہیں یہ 4 مہینے کے 8 مہینے لگا دیں، میں پھر بھی نہیں جماعت صاحب نہیں بھیجوں، کیونکہ ان کا تجارت کا ارادہ اس سفر کے ساتھ سارے ساتھیوں کی فکر کو متاثر کر۔ میں کہا یہ چلے جا میں اپنے تجارتی کام سے واپس آ جا میں 10 دن کے بعد پھر دوبارہ جماعت کے ساتھ جانے۔ اچھا اتنا خرچ ہوگا؟ میں کہا یہ بھی ہے
تجارت کے امریکہ جا سکتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے نہیں جا سکتے؟ میں اس لیے عرض کر رہا یہ باتیں کہ اب ہمارے درمیان سے یہ سارے اصول اور قیدیں سب ختم ہو، کیونکہ اس راستے میں بننے کی جو قیدیں ہیں، اس راستے میں بننے کے جو اصول، جب تک ان کا اپنے آپ کو پابند نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی انقلاب آئے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے راستے میں نکلنے میں کس کیفیت پر ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ استخلاص کے ساتھ چلیں، یکسو ہو کر، ہمیں ادھر ادھر کی باتیں ہرگز نہیں کرنی، بس اپنے آپ کو کرنے کا مشغول رکھنا ہے، دعوت میں، عبادت میں، تعلیم میں، بس یہ 3 کام کرنے کے ہیں، دعوت، عبادت اور تعلیم۔ حضرت فرماتے تھے یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، 3 کام نہ ہوتے تو دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، دعوت، عبادت اور تعلیم، 3 کام اس میں فرماتے ہیں۔ پہلا کام فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسری بات کہ علم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا نہ ہوتا، اور عبادت لمبے لمبے سجدے اللہ کی زمین پکڑنا نہ ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دیکھو بہت ضروری بات ہے، علم کے حلقوں کو اپنی ضرورت سمجھو، علماء کی زیارت کو اپنے لیے عبادت یقین کرو، علم کے مجلسوں میں جم کر بیٹھا کرو۔ ہمارے گشتوں کا مقصد امت کو علماء حق سے جوڑنا ہے۔ اتنے دینی مدارس ہیں، یہ علم کے سمندر ہیں اور یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے فارغ ہونے والے فضلاء یہ سب کے سب سارے عالم میں اس طرح علم کو پھیلانے کے لیے ہیں، جس طرح سمندر سے اٹھنے والے بادل وہ پانی کو لے کر پھرتے ہیں اور بنجر زمینوں کو سیراب کر کے ساری مخلوق کے نفع کی چیزوں کو اگاتے ہیں۔ یہ ہے اصل کام۔ ہماری نقل و حرکت کا مقصد ہے امت کو جہالت کے گڑھوں سے نکال کر علماء کی مجلسوں میں اور علم کی بلندیوں پر پہنچانا، یہ ہمارے گشتوں کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ مدارس میں، مساجد میں، جہاں جہاں بھی علم کے حلقے قائم ہیں، امت کو ان حلقوں سے جوڑنا چاہیے تاکہ اس نقل و حرکت کے ذریعے امت جہالت سے نکلے۔ جہاں تک ہو سکے مدارس کا تعاون کیا کرو، علم کو قائم کرنے سے بڑھ کر امت کے مال کا اور امت کی صلاحیت کا اور کوئی مصرف نہیں ہے، کیونکہ علم وہ فریضہ ہے جس کے بغیر نجات نہ ہوگی، کیونکہ اگر جہالت سے عمل کر گیا ہے تب بھی ناکام ہوگا۔ یہ نہ کہے گا کہ اللہ، یہ نہیں کہیں گے کہ جانتا نہیں تھا، کہ اللہ تعالی نے جاننے کے لیے عمر دے دی ہے اور سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیج دیا ہے۔ جہالت عذر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، علم علماء کی مجالس سے حاصل کرو۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو علماء کی مجلس کا طالب بنانا ہے اور علماء کی صحبت اور اہل اللہ کی صحبت سے اپنی تربیت کی فکر کرنی ہے۔ جتنے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ جو ملکوں میں جا رہے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، تم کسی ملک میں جا کر یہ نہ سوچنا کہ اس ملک میں کام اس ملک کے اعتبار سے ہوگا، ہمارا کام سارے عالم میں ایک ہی اعتبار سے ہے۔ ہر ملک میں کام ایک ہی ذہن و مزاج سے ہے۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ سب آپ کے پاس امانت ہے، اس سب باتوں کو بعد والوں تک پہنچانا ہے۔ اس طرح اگر محنت کریں گے تو رفتہ رفتہ صحابہ کے زمانے کا طریقہ محنت امت میں عام ہو جائے گا۔ جتنے ان کے والی قربانیاں، ان کے والے طریقے عام ہوں گے، اسی قدر اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ نکلنے میں اپنے آپ کو ہمیں لایانی باتوں سے بہت بچانا ہے، بلکہ کوئی بات کی زبان پر ایسی نہ آوے جس کا ہمارے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی نے، ان کی والدہ نے کہہ دیا میرے بیٹے تو جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ان کی والدہ سے تم نے کیسے اس کو جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنے آپ کو لایانی باتوں سے بہت بچانا ہے، کرنے کے کاموں میں آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو لایانی باتوں سے بہت بچانا ہے۔ یہ بڑے اونچے درجے سے روک دیتا ہے، دلوں کا نور اور چہرے کا سرور بیکار باتیں کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لایانی باتیں ہرگز نہ کیجو۔ میں نے عرض کر دیا بس 3 کاموں کے اندر وقت گزرے، دعوت میں یا عبادت میں یا سیکھنے سکھلانے میں۔ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو، ہر جماعت کے ساتھ ذمہ دار لگا دیے گئے ہیں۔ اپنے امیر کی ہر طرح اطاعت کرو، اگر وہ کفر کا حکم کرے تو اطاعت نہیں ہے، اگر وہ حرام کام کرنے کو کہے تو اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ امیر جس چیز کا حکم کرے اس میں امیر کی اطاعت کرنا واجب ہے۔
امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو ہم بن جائیں گے. اگر امیر نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے تو وہ امیر کے ذمہ ہے. ہم اللہ کی فرما برداری میں امیر کی فرما برداری کو لازم پکڑیں. اس طرح ہمیں امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. اگر اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو ہم بن جائیں گے. کسی امیر کی غلطی کو تم بیان نہ کرو، ورنہ امیر تو استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لے گا. غیبت کرنے والا پکڑ میں آ جائے گا. اگر امیر سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تنہائی میں جا کر بتلا دیا جائے. یہ طریقہ اصلاح کرنے والوں کا ہے. فساد کرنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کسی سے ہو بتلائی کسی اور کو جائے. یہ فساد کرنے والوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مفسد کے ذریعے دنیا میں اصلاح کی راہیں نہیں کھولتے، بلکہ مصلح وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے والے کے سوا کسی اور کو نہ بتلائے. کیونکہ اصلاح کرنے والا منکر کرنے والے کو بتلائے گا اور فساد پھیلانے والا دوسروں کو جا کر اس کو منکر کی خبر کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے صرف اس کو تنہائی میں جا کر بتلا دے، اور وہ نہ مانے تو اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کروائے. یہ طریقہ ہے اصلاح کا. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اپنے آپ کو کرنے کے کاموں کے اندر مشغول رکھنا ہے. ہم اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے پیدل چلو. اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور جہنم کو حرام کرنے والا اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے. دعوت دیتے ہوئے جاویں، کلمہ زبان پر رہے. جہاں تک ہو سکے یا تو ذکر اور درود شریف کا اہتمام رہے، اور اگر کوئی ضروری بات ہے تو کر لی جائے. جہاں کا رخ بنائیں وہیں جائیں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا بس میں، الگ الگ جہاں بھی بیٹھے ہیں افراد دعوت دیتے رہیں. ٹرین میں تعلیم کا حلقہ نہ لگایا جائے، کیونکہ اس کے لیے ساتھ ہی ساتھ مسافروں کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیم کرنی ہے، ہم جماعت ہیں، ہم ایک ساتھ رہیں گے، لہٰذا آپ ٹکٹ بدل دیجئے. یہ قانون بھی غلط ہے. ہر آدمی اپنی سیٹ اپنی سہولت کے اعتبار سے لیتا ہے. جماعت کے ساتھی کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیے، ہم ادھر آ جائیں، تاکہ جماعت ایک جگہ ہو جائے. جماعت کی ایک جگہ ہونا یوں بھی خیر نہیں ہے کہ جتنا بکھر کر رہو گے اتنا سب کو دعوت دو گے. مجتمع رہو گے تو آپس کی باتوں میں لگے رہو گے. اور اگر کسی مسافر کو یہ کہو گے کہ آپ ٹکٹ بدل کے ادھر آ جائیں میں ادھر آ جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے مسافر کو پریشان کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو راستے کو دوسروں کے لیے بند کرے گا یا کسی کے لیے جگہ کو تنگ کرے گا اس کا جہاد اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یا آپ نے اعلان کرا دیا اپنے منادی سے، اعلان کر دو جا کے صحابہ میں، جو راستے کو بند کرے گا یا جگہ کو تنگ کرے گا اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. ہمارے ساتھی اسٹیشنوں پر ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ مسافروں کا راستہ پلیٹ فارم پر روک دیتے ہیں. بھائی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، انتظار کرو. نہیں، بالکل نہیں. اس کی کسی کو اجازت نہیں کہ کسی مسلمان یا غیر مسلم کو ذرہ برابر بھی کسی اسٹیشن یا ٹرین میں ہماری جماعت کی وجہ سے کوئی تکلیف یا کوئی دقت ہو. سارے مسافروں کا جتنا زیادہ احترام کرو گے اتنا امت کی ہدایت کا ذریعہ بنو گے. اکرام یہ نہیں کہ تم نے چائے کو پوچھ لیا اور راستہ روک دیا، یہ اکرام نہ ہوگا. ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہاں نماز ضرور پڑھو، ایسے پڑھو کہ کسی مسافر کا راستہ نہ رکے. تم سامنے سترہ رکھ لو، سترہ رکھ کر نماز پڑھ لو کہ کوئی غیر مسلم بھی گزر جائے گا تو نماز پر کوئی اثر نہ پڑے گا. یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں لوگوں کے اندر کہ کسی غیر کے گزر جانے سے نماز متاثر ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ سب اپنی ہی سوچ کی باتیں ہیں، ورنہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تم نماز اہتمام سے پڑھو، چاہے دو رکعت کر کے پڑھو، لیکن مسافروں کو ٹرین میں یا اسٹیشن پر ہرگز پریشان نہ کرو، ورنہ کسی مسافر کو تنگ کرنے سے ایسا نہ ہو کہ ساری محنت بیکار ہو جاوے اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو. ٹرین میں سنتوں کا چھوڑ دینا سنت ہے، لیکن صبح کی دو سنتیں فجر سے پہلے کی اور وتر کا اہتمام کرو. نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لو، فرض نماز کھڑے ہو کر ہی ہوگی. بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں ٹرین میں نماز بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی فرض نماز. اس لیے اہتمام کریں قیام کا، اور کوشش کریں جہاں ٹرین لمبی ٹھہرنے والی وہاں نیچے سے نماز پڑھنے. اگر اس کا خطرہ ہے کہ ٹرین نکل جائے گی تو ٹرین میں ہی نماز پڑھ لیں. جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں پہنچیں. اپنی رائے سے کسی کا مشورے سے اپنا رخ ہرگز نہ بدلیں. یہیں سے نافرمانی ہو جائے گی کہ بھیجا گیا تھا ایک تقاضے پر، جماعت نے رخ بدل دیا. کوئی بات پیش آئی ہے تو ذمہ داروں سے مشورہ کر کے اپنا رخ بدل سکتے ہو. جہاں جاؤ وہاں جم کر کام کرو، مسجد سے اقتدا کرو، مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ مشورے میں ضرور لے لو. ان کی رہبری سے مقام پر کام کرنا آسان ہو جائے گا. جاتے ہی مشورہ کر کے 24 گھنٹے کا نظام بنا دو اور مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں رہبر بناؤ.
اپنے ساتھی کو متکلم طے کرو، اس طرح جماعتیں بنا کر ہر گھر پر، ہر فرد سے، آپ کو مولانا سعد صاحب کا یہ بیان کیسا لگا؟